السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز میں روزے کی نیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنے کی کوشش کروں گا کہ نیت کا کیا مقام ہے اور نیت کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ حضرت گرامی، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قبول نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ اور روزے کے سلسلے میں ایک خاص حدیث آئی ہوئی ہے جو حضرت حفصہ سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کا عزم نہیں کیا، پختہ ارادہ نہیں کیا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر سے پہلے روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ نیت کرنا شرط ہے، اس کے بغیر ہمارا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہ نیت ہمیں کب کرنی ہے؟ تو اس حدیث میں جو لفظ ہے یبیت کا، من لم یبیت الصیام، یہ بیت یبیت تبیت، رات میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کو جب بتلانا مقصود ہوتا ہے تو یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ تو رات میں کیے گئے کام کے لیے بیت یبیت تبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں، پہلے حصے میں ہو، آخری حصے میں ہو، آدھی رات میں ہو، کبھی بھی آدمی کوئی کام کرے اور اس کو بتلانا مقصود ہو تو بیتہ کے لفظ لاتے ہیں۔ تو اس بیتہ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ رات کے کسی بھی حصے میں آدمی نیت کر لے روزے کی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر سے 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی نیت ہونی چاہیے، بلکہ غروبی آفتاب کے بعد، سورج غروب ہو جانے کے بعد جب بھی آدمی روزے کی نیت کر لے، کل کے روزے کی نیت کر لے، وہ کافی ہے۔ عشاء سے پہلے ہو جائے یا عشاء کے بعد ہو، فجر کے وقت ہو یا آدھی رات میں ہو، کبھی بھی رات بھر میں کبھی بھی نیت کر لے، وہ کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سحری کھانا روزے کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت ضروری ہے۔ اگر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں آدمی نے روزے کی نیت کر لی تو کافی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرض روزہ ہو یا نفلی روزہ، سب کے لیے رات میں ہی نیت کرنی پڑے گی۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے، کیونکہ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر، الصیام یہ عام ہے جس میں فرض روزہ بھی داخل ہے، نفلی روزہ بھی داخل ہے، اس لفظ کے عموم میں داخل ہے، اور اسی ظاہری مفہوم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ان کا مذہب ہے یا ان کا قول ہے کہ نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، ہر ایک روزے کے لیے، دونوں روزے کے لیے، نفلی اور فرض دونوں روزے کے لیے رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہے، فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ جبکہ جمہور نے امام مالک کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث حفصہ کو فرض اور واجب روزے کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے کھانا طلب کیا، تو میں نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اذن صائم، تب میں روزے سے رہوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انی اذن اصوم، تب میں روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزہ تھا، آپ نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تھی، بلکہ کھانے پینے کی نیت تھی، روزہ نہ رکھنے کی نیت تھی، لیکن جب گھر میں کھانے کچھ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کر لی اور دن میں نیت کی۔ تو نفلی روزے کے لیے دن میں نیت کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کرنے کے وقت تک کچھ بھی نہ کھایا پیا ہو، فجر سے لے کر نیت کرنے کے وقت تک کچھ کھایا پیا نہ ہو، تب جا کر اس کی نیت درست ہوگی۔ تو فرض روزے کے لیے
فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اس پہ اجماع ہے، تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ لیکن نفلی روزے کے لیے جمہور اہل علم کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ دن میں بھی اس کی نیت کر لی جائے تو کافی ہے، فجر سے پہلے نیت کرنا اس کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب سے آدمی نیت کرے گا تب سے اس کا ثواب ملے گا۔ تو فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ بہت سے کیلنڈروں میں دیکھیں گے کہ ایک دعا لکھی رہتی ہے نیت کی، بصوم غد نویت، اور پتہ نہیں کس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو نیت کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کچھ مخصوص الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے عزم کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے حال کا علم ہے اللہ رب العالمین کو۔ تو دل میں ایک ارادہ آیا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم نے عزم کر لیا، ارادہ پختہ کر لیا کہ کل روزہ رکھنا ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے زبان سے کچھ الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ کے ذریعے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ لفظ کے ذریعے کسی مخصوص دعا کے ذریعے نیت کرتے ہیں وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے نیت کرنا یہ بدعت ہے، یہ ایک محدث چیز ہے، نئی چیز ہے، اس کا وجود احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت دعا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور سنت نبوی کے مطابق ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔